أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. جی آخری حدیث پڑھ لیجیے. ورواه البرقاني في الصحيح وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ورواہ البرقانی، امام برقانی رحمہ اللہ، ان کا نام احمد بن محمد بن غالب تھا، ان کو خوارزمی بھی کہا جاتا، امام خوارزمی. یہ 425 ہجری میں فوت ہوئے تھے، یعنی 5ویں صدی کے یہ محدث تھے اور بڑے ثقہ محدث تھے، صاحب کتب اور صاحب تصنیفات. خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ کانا ورعا ثبتا، بڑا ثقہ راوی تھا اور بڑا ورع تھا، متقی پرہیزگار اور عالم اور زاہد اور عابد تھا. انہوں نے اسی حدیث کو روایت کی جو پیچھے گزری ہے اور کچھ الفاظ متن میں اور اضافہ کیے ہیں، کچھ الفاظ اور ذکر کیے ہیں. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، مجھے اپنی امت پر ڈر ہے. کن کا؟ ایسے ائمہ کا، ایسے لیڈروں کا جو گمراہ کرنے والے ہوں گے، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. یعنی جب علمی اساس ختم ہو جائے گی اور ایسے لوگ جو ہے وہ قیادت سنبھالیں گے جن میں جہل ہوگا تو پھر گمراہ کریں گے اور گمراہ ہوں گے. فرمایا کہ اس قسم کے لوگوں کا مجھے بڑا ڈر اور خوف ہے کہ یہ لوگ میری امت کا ستیہ ناز کریں گے. وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب میری امت پر تلوار مسلط ہو جائے گی، تلوار قائم ہو جائے گی، پھر قیامت تک اٹھائی نہیں جا سکے گی. پھر یہ تلوار قیامت تک میری امت پر مسلط ہی رہے گی. ممکن ہے کسی علاقے میں ہو کبھی اور کسی میں نہ ہو، کسی علاقے میں امن ہو، کسی میں لڑائی ہو. آج اس میں لڑائی ہے، وہاں امن ہے، کل وہاں لڑائی، یہاں امن ہے. ممکن ہے، لیکن تلوار ہمیشہ رہے گی. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے شہادت عثمان رضی اللہ عنہ سے تلوار اٹھی، فتنے اٹھے اور یہ فتنے آج تک جاری. اور پھر بڑی بڑی قومیں خطرناک مسلط ہوئی. تاتاریوں کا فتنہ، ایک دن میں 500 علماء کو بغداد میں شہید کیا کہ 500 علماء، معمولی تعداد نہیں، 500 علماء. اور کتابیں علماء کی انہیں نہر دجلہ پر بطور پل کے استعمال کیا گیا. کتابیں رکھی گئیں، اتنی کتابیں تھیں کہ اس نہر میں پورا ایک پل بن گیا. اتنا ذخیرہ تباہ و برباد کر دیا گیا. حاملہ عورتوں کو گھروں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا گیا، ان کے پیٹ چاک کیے گئے، بچوں کو اچھال اچھال کر مارا گیا. اتنا ظلم اور بربریت. اور پھر یہ تلوار اب تک اٹھی ہوئی ہے اور کسی نہ کسی علاقے میں اٹھی ہوئی ہے اور جاری ہے. یہ پیارے پیغمبر کی پیش گوئی. فرمایا کہ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کا ایک قبیلہ مشرکین سے جا نہ ملے. پیش گوئی اللہ کے نبی. آپ کہتے ہیں اس امت میں شرک نہیں ہوگا، یہ قبیلہ مشرکین سے جا ملے گا، مشرکین بھی ہوں گے اور میری امت کا قبیلہ ان سے جا کر ملے گا، ان سے صلح کرے گا، دوستی کرے گا، ان میں شامل ہوگا. شرک نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِّنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانَ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کی جماعتیں، فئام، کئی گروہ میری امت کے عبادت کریں گے، اوثان کی، بتوں کی، غیر اللہ کی عبادت کریں گے. یہ اللہ کے پیغمبر کی پیش گوئی ہے. اور آپ کیا کہتے ہیں کہ شرک اس امت میں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ شرک کا ایک معنی ہے اللہ کی سوا کسی غیر کو پوجنا شرک ہے. جو پوجے گا جہاں بھی ہو وہ شرک کر رہے، وہ مشرک ہے. یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قبر کو پوج رہے اور ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے؟
اس پر شرک کا حکم نہیں لگائیں گے. نہیں، جو توحید کا معنی اور شرک کا معنی ہے اس کو آپ نافذ کریں، منطبق کریں. جس پر توحید کا معنی لاگو آ رہا ہے وہ موحد ہے، اور جس پر شرک کی تعریف منطبق ہو رہی ہے وہ مشرک ہے. فرمایا کہ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، 30 جھوٹے نبی. کلہم یدعم، ہر نبی کا زعم ہوگا، دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، سن لو میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، اور میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. امت کا ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک جماعت، قلیل ہو یا کثیر ہو. تو باقی کے بارے میں کیا فیصلہ؟ یعنی ایک طائفہ حق پر رہے گا، سچی توحید پر رہے گا اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت پر رہے گا. تو باقی طوائف پر کیا حکم لگاؤ گے؟ یہ ایک طائفہ حق پر قائم رہے گا. اس کا معنی یہ کہ بہت سے طوائف منحرف ہوں گے اور شرک کی دلدل میں اور بدعت کی دلدل میں پھنسیں گے. اور اس کا یہ معنی بھی ہے، یہ بھی ثابت ہوا کہ باہر کیف ایک طائفہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، قیامت تک منصورہ، یعنی حق پر اس کی مدد کی جائے گی. مانا وہ غالب رہے گا، وہ غالب رہے گا. لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم، ان کو ذلیل کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا. ولا من خالفہم، اور نہ ان کی مخالفت کرنے والا انہیں کوئی نقصان پہنچا سکے گا. اس کا کیا معنی ہے؟ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ پائے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی حجت، ان کی دلیل اتنی قوی ہوگی، اتنی مستحکم ہوگی کہ ان کی حجت پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا. باقی ویسے نقصان، کوئی نقصان پہنچانا، کوئی ان پر حملہ کر کے قتل کر دے، یہ ممکن ہے. ان کی مسجد کو جلا دے، ممکن ہے. کوئی ان پر زیادتی کرے، کوئی نقصان پہنچائے، یہ ممکن ہے. مگر ان کی حجت بڑی قوی ہوگی. یہ دنیا کی طاقتیں اپنے دلائل کے ذریعے ان پر غالب نہیں آ پائیں گے، نہیں آ سکیں گے. وہ تو حدیث کے حافظ اور طالب ہوں گے. امام شافعی کا قول ہے رحمہ اللہ، من طلب الحدیث فقد قویت حجتہ، جو شخص حدیث کا طالب ہے اس کی حجت سب سے قوی ہوتی، سب سے مضبوط ہوتی. اہل الرائے کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کی حجت کا جواب دینے کے لیے ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. نتیجتاً ہمیں کیا کرنا پڑا؟ خود ایسے قاعدے بنانے پڑے، خود ساختہ، جن سے حدیثوں کو ٹالنا ممکن ہو سکے. مثلا فلاں صحابی غیر فقیہ ہے، اس کی حدیث پر حجت نہیں ہے. عقیدے میں خبر واحد دلیل نہیں بن سکتی، یا پھر عقیدے میں کوئی خبر واحد ہوگی ہمارے عقیدے کے خلاف ہوگی، اس کو ٹالنا آسان ہوگا. اس قسم کے قاعدے ہم بنائیں گے تو طالب حدیث کی حجت بڑی قوی ہوتی. تبھی بیشتر محدثین کا قول ہے اس جماعت سے مراد احد الحدیث ہے. یہ قول یزید بن ہارون کا بھی ہے، چوٹی کے محدث احمد بن حنبل کا بھی ہے، عبداللہ بن مبارک کا بھی ہے، احمد بن سنان کا بھی ہے، امام بخاری کا بھی ہے. بلکہ امام احمد فرماتے ہیں کہ ان لم یکونوا احد الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس جماعت سے کا مصداق احد الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا پھر وہ کون سی جماعت. حتی یاتی امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے اور قیامت آ جائے، وہ جماعت حقہ اور طائفہ منصورہ، جنتی گروہ ہمیشہ قائم رہے گا اور ہمیشہ موجود رہے گا. بارک اللہ فیکم، نفع اللہ بکم بہذا العلم، ان کان حقا فمن عند اللہ، نفعنا اللہ بالعمل، وان کان خطا فمنی ومن الشیطان، واللہ ورسول منہ بریئان. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP. على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله